وقت کا سپر پاور، جس کے پاس پیٹرول میزائل کی کوئی کمی نہیں، جو پوری دنیا میں دادا گیری کرنے میں مشہور ہے، امریکہ سے لے کر یورپ اور نہ جانے کتنے ممالک ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ کیا کبھی آپ یہ نہیں سوچتے؟ ہماری آنکھیں تو بہتی ہیں، درد تو ہوتا ہے، تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن پراؤڈ فیل بھی ہوتا ہے کہ اتنے سارے کتے اگر بھونک رہے ہیں تو ایک چھوٹے سے علاقے کے لیے مہینے بھر 40 دن سے جنگ کر کے تباہ کر ڈالا، بم بارود سے پورے شہر کو راکھ کر ڈالا۔ لیکن میرے عزیزوں، میری اس گفتگو کو یاد رکھنا، چند دن آئیں گے پھر دیکھنا آپ انہی غزہ کے بچوں کے ہاتھوں میں پرچم اسلام لہراتا ہوا دیکھیں گے، اور ان ظالموں کے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کرنے والے جوانوں کو پوری دنیا آلوچنا کر رہی ہے، تنقید کر رہی ہے، یہ بچوں کے قاتل ہیں۔ ایک نکتے کی بات عرض کر رہا ہوں، ہاسپٹل پر بم گرا دیتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے فلسطین میں ابھی تقریباً 8000 بچے مارے گئے، جن کی عمر 6 مہینے، سال بھر، 2 سال، 4 سال، 5 سال۔ بچوں کو کوئی بھی نظام سے تعلق رکھنے والا ہو رحم کی نظر سے دیکھتا ہے، کسی بھی دھرم والا ہو، لیکن یہ ظالم کیوں بچوں کو مار رہے ہیں پتا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے، وہ خوف ستا رہا ہے جو اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اقبال نے کہا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ کون سا شیر؟ نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ یہ اسرائیلی وہی کام کر رہے ہیں جو ان کے باپ دادا فرعونی طاقت کیا کرتے تھے۔ فرعون کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ہلاک کر دے گا، اور اس خوف سے اس نے 1 سال کے اندر 12,000 بچوں کو قتل کر ڈالا تھا۔ نجومیوں نے بتایا تھا فرعون کے خواب کی تعبیر میں 12,000 بچوں کو قتل کر ڈالا، لیکن جو بچہ اس کی سلطنت کو ہلاک کرنے والا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام تھے، پیدا بھی ہوئے، اور فرعون کے گھر میں ہی اللہ نے ان کو پالا۔ آپ کو پتا ہے، تفسیر اٹھا کر کے دیکھ لیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں، ان کی ولادت کا وقت قریب آیا تو تہخانے میں گئی، بیٹا پیدا ہوا۔ حالات ایسے تھے کہ فرعون جو بھی بچہ پیدا ہوتا ذبح کر دیتا تھا۔ قرآن میں آیا یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، لڑکی پیدا ہوتی تو زندہ چھوڑ دیتے تھے، بیٹا پیدا ہوتا تو ذبح کر دیتے تھے۔ آپ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو کیا کیا؟ خدا کی تقدیر اور اس کی حکمت کے فیصلے آپ کو میں بتا رہا ہوں، تفسیر سے تعلق رکھنے والی بات۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالا کہ ایک لکڑی کے صندوق میں ان کو رکھ کر کے دریا میں بہا دو، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے دل کو باندھ دیا، مضبوط کیا۔ کس کو؟ حضرت موسیٰ کی ماں کو۔ انہوں نے ایک صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کو رکھا اور دریا میں بہا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن بہتے ہوئے صندوق کا پیچھا کرتے ہوئے جا رہی تھی، دیکھ رہی تھی کہاں گیا ہے صندوق، سیدھے فرعون کے باغیچے کے کنارے جا کر لگ گئے۔ فرعون کی اولاد نہیں تھی، فرعون کی بیوی وہ باغیچے میں ٹہلنے آئی تھی، دیکھا ایک صندوق آ کر لگا ہے، گلاب جیسا حسین بچہ ہے، اٹھا لیا، پیار کیا اور لے کر کے آئی۔ فرعون سے کہنے لگی کہ ہم اس کو اپنا بیٹا کیوں نہ بنا لیں۔ پہلے فرعون تو ڈرا کہ کہیں وہ میری سلطنت کو ہلاک کرنے والا بچہ یہ تو نہیں ہے۔ بیوی نے کہا کیسی بات کرتے ہو، یہ تو دریا سے بہ کر کے آیا ہے، تمہیں پتہ نہیں مولا کہاں سے بہا کر تمہاری ہلاکت کو لائے، تمہاری ہلاکت کہاں سے آئے گی تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ سنو میری بات کو، فرعون نے بیوی کی بات مان لی۔ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہو رہی ہے، فرعون کے گھر میں، اور وہ بھی کس شان سے؟ موسیٰ علیہ السلام پیدائشی بچے ہیں، دودھ پلانے کی بات آئی تو کسی دایا کا دودھ آپ پکڑتے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی وہاں کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ فرعون کی بیوی سے کہا میں ایک دایا کو جانتی ہوں جس کا دودھ ہر بچہ پکڑ لیتا ہے۔
کہا بلا لاؤ، ہم شاہی خزانے سے اسے انعام بھی دیں گے۔ وہ گئی اور اپنی ماں کو لے آئی، اپنی ماں کو لے آئی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے گود میں گئے، جیسے ہی سینے سے لگایا دودھ پینے لگ گئے۔ بادشاہت میں خوشی، اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو انعام و اکرام بھی دیا گیا۔ ہر بچے کی پرورش کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو فرعون کے گھر میں رکھا گیا۔ تمہیں پتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے فیصلے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ میرا رب فرماتا ہے کافر منصوبہ بناتے ہیں اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے، اور رب کی خفیہ تدبیر غالب آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے فرعون کے گھر میں، فرعون کے گھر میں جوان ہوئے۔ اس کے بعد پھر آپ نے جب اپنی نبوت کے بعد دعوت حق پیش کی تو فرعون جانی دشمن ہوا۔ اس کے بعد جو حالات ہوئے آپ کو پتا ہے، فرعون موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے پوری فوج لے کر پیچھے نکلا۔ موسیٰ علیہ السلام سمندر میں چل کر کے آگے گئے، راستے آپ کے لیے کھل گئے، فرعون بھی اسی راستے پر آیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے سمندروں کو ملا دیا، غرق کر دیا فرعون کو۔ ایک چھوٹی سی تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں، 12,000 بچوں کا قتل کیا اس ڈر سے کہ مجھے ہلاک کرنے والا بچہ نہ پیدا ہو۔ لیکن جو بچہ تیری سلطنت کو ہلاک کرنے والا تھا وہ تیری ناک کے نیچے پرورش پا رہا تھا۔ آج ان ظالموں نے غزہ کے ہزاروں بچوں کو صرف اس لیے مارا ہے کہ یہ بڑے ہو کر کے مجاہد نہ بن جائے، یہ بڑے ہو کر کے ہمیں آنکھ دکھانے والے نہ بن جائیں۔ اور باضابطہ اسٹیٹمنٹ میں یہ کہتے بھی ہیں ان بچوں کو قتل کرنے سے ہمیں کوئی خوف نہیں، کوئی آپتی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، اس لیے کہ بڑے ہو کر کے یہ ہمیں آنکھ دکھانے والے بنیں گے۔ یہ ڈر تمہارا بتا رہا ہے کئی ہزار بچوں کو بھی تم قتل کر لو، لیکن تم اللہ کی اس حکمت سے غافل ہو۔ ظالموں، وہ ان قریب پیدا ہوگا جس کو دنیا صلاح الدین کہتی ہے، وہ ان قریب ہوگا۔ میرے عزیزو، آج کے نوجوانوں سے میں یہ کہتا ہوں، تمہارے دور میں بھی یہ ڈرا سہما ہوا جو ماحول لوگ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ابھی دیکھنا اور حالات خراب کیے جائیں گے۔ ہماری حکومت آئے گی تو مسجدوں کو توڑ ڈالیں گے، مدرسوں کو توڑ ڈالیں گے۔ ان ظالموں کو لگتا ہے تمہارے سارے بلڈوزر میں ہی طاقت ہے، صرف طاقت اسی کا نام ہے۔ راج مل جائے، تخت مل جائے، اس وقت کچھ لوگوں کے اوپر ظلم کرنا آسان ہے، جس طرح چنگیز نے بھی کیا، ہلاکو نے بھی کیا، بڑے بڑے ظالموں نے کیا ہے، اور ان کا حشر بھی تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب خس و خاشاک کی طرح تم بہا دیے جاؤ گے، اخباروں میں تمہارا نام تک نہ ہوگا، اور اگر کچھ باقی رہے گا تو کیا رہے گا؟ نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، قرآن باقی ہے۔ یہ ظالم کافر کیا سمجھتے ہیں جو روز ہم سے الجھتے ہیں؟ ارے ابھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محافظ ناموس رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ نوجوانوں، اس یقین اور کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤ۔ خدا را میں تم سے کہتا ہوں، اگلے دنوں کے بعد جب تمہارے امتحان کا وقت آئے، ہر استاد اپنے بچے کو امتحان کی تیاری کرا رہا ہوتا ہے۔ بیٹا سوالات ایسے آئیں گے، ٹائم اتنا ہوگا، اسکواڈ بھی ہوں گے، چیک کرنے والے ایگزام ہال میں بار بار آئیں گے، تمہیں دیکھیں گے۔ اس وقت تم خوف سے اپنے ہاتھ میں کپ کپی نہیں پیدا کرنا، دل کو جمانا اور اپنا امتحان مکمل کرنا۔ یہ ہر استاد اپنے بچوں کو تلقین کرتا رہتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اس منبر نور سے میں آپ کو اس بات کی تلقین کر کے جاتا ہوں، امتحان کی گھڑی ان قریب آنے والی ہے، آپ کے ساتھ بھی۔ اور جو امتحان تمہارا ہوگا وہ استقامت کا امتحان ہوگا، تمہارے ایمان پر جمے رہنے کا، تمہارے ڈٹے رہنے کا امتحان ہوگا۔ دیکھنا بہت سارے پارٹی بدل لیں گے، بہت سارے مصلحتوں کے پردوں میں چھپ جائیں گے، بہت سارے لوگ کسی کی دھوتی میں پناہ لے رہے ہوں گے، کوئی کسی کی ساڑی میں پناہ لے رہا ہوگا، لیکن جو عاشق مصطفیٰ ہے
وہ بڑھ چڑھ کر کے یہ اعلان کر رہا ہوگا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور بس اس بات کے ساتھ تمہیں جمے رہنا ہے، یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ۔ عزیزان گرامی وقار، کون سی ایسی طاقت ہے، کون سی ایسی قوت ہے جس نے اسلام کو ختم کیا یا ختم کرنے کی طاقت رکھتی ہے؟ اللہ کریم جل شانہ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ۔ اللہ فرماتا ہے یہ ظالم اپنے منہ کے پھونکوں سے اسلام کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس چراغ کو مکمل کر کے رہے گا۔ دین اسلام، ابھی آپ سن رہے تھے، اسلام تھا، اسلام ہے، اس کے ساتھ کچھ نہیں ہونا ہے، آپ کا امتحان ہونا ہے۔ ہمارے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس دین کی حفاظت کے لیے اوروں کو پیدا کرے گا۔ وہ قادر مطلق چاہے تو سخت جانی دشمنوں سے بھی ایمان والے پیدا کر سکتا ہے۔ ہاں، یہ بات یاد رکھیے آپ، تتاری جنہوں نے بغداد کو ہلاک کر کے رکھا تھا، رب تبارک و تعالیٰ نے انہی کے سینوں میں ایمان کی دولت دی اور وہ محافظ اسلام بن گئے۔ ہمارے دور میں بھی جتنے آتنک مچا رہے ہیں، کل ان کے بچے یہ نعرہ لگائیں گے اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ ہاں، جتنے آتنکوادی ہیں سب نعرہ لگائیں گے انشاءاللہ۔ آپ انتظار کریں اس بات کا، لیکن تم اپنے امتحان میں جمے رہو، ڈٹے رہو۔ اگر تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کے ساتھ، اس شریعت کے ساتھ ناانصافی کی تو کل میرے آقا کو کیا جواب دو گے؟ کل میدان قیامت میں تمہیں کھڑے ہونا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ اگر میرے آقا نے پوچھ لیا کہ جس وقت میری شریعت پر حملے ہو رہے تھے، جس وقت میرے دین کو کتے نوچنے کی کوشش کر رہے تھے، اے نوجوان بتا تو میری سنتوں کے ساتھ کتنا عمل کر رہا تھا، تم کیا جواب دو گے؟ آقا میں آپ کی داڑیاں نکال کر کے گٹر نالیوں میں پھینکتا تھا، میں یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقوں پر چلتا تھا، کیا تم نبی پاک کو یہ جواب دو گے؟ آقا رات بھر میں گانے سن کر کے سوتا تھا، صبح فجر کی نماز قضا کرتا تھا، یہ جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ آپ کے پاس اگر جواب نہیں دینے کی طاقت ہے تو آج ہی بدل ڈالو، زندگی بدل ڈالو، آج انقلاب لے آؤ۔ دیکھنا، میں اکثر یہ باتیں کہتا ہوں، نہ میں چاقو چھری کی بات کرتا ہوں، یہ تو شاعر لوگ تلوار اٹھانے کی بھی بات کرتے ہیں۔ ہاں، یہ کہتے بھی ہیں سمجھوتا نہیں ہوگا تلوار اٹھ جائے گی، میں تو تلوار کی بھی بات نہیں کرتا۔ ارے پلاسٹک کا بلیڈ بھی رکھ لو تو کل کو ہم کو یہ آتنکوادی گھوشت کر دیں گے۔ بم، بارود، بندوق، کسی چیز کی بات نہیں کرتا، صرف اتنی بات کرتا ہوں، نبی پاک کے عشق میں ملبوس ہو کر تم صرف راستوں میں چلتے پھرتے رہو گے، تمہاری چلت پھرت سے کئی کیڑے یوں ہی مر جائیں گے۔ اے ہے حق ہے، واہ واہ، بہت خوب۔ حضور پاک کی سنتوں میں وہ دم ہے، وہ اثر ہے، تمہاری چلت پھرت سے کئی کیڑے فنا ہو جائیں۔ بات صرف اتنی ہے، دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے آنے جانے کا راستہ بنا لیا۔ ہوتا یہی ہے، کوئی پرانا گھر گر جائے نا، لوگ ادھر سے ادھر آنے کا راستہ بنا لیتے ہیں۔ آج ہماری جماعت کے اندر انتشار ہوا، نوجوانوں میں آوارگی آ گئی تو ہر کتا ہم کو ہی ٹارگٹ کرنے لگ گیا، ہر کتا ہمیں ہی بھونکنے لگ گیا۔ میرے عزیزوں، شدت سے آج اس صلاح الدین ایوبی کی بات یاد آتی ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے ان کا دور ایسا ہے کہ یہودی مائیں، عیسائی مائیں اپنے بچوں کو تھپکیاں دے کر سلاتی تھی، کہتی بیٹا سو جا نہیں تو صلاح الدین آ جائے گا۔ حالانکہ ظلم سے کوئی تخت نہیں بچھایا تھا، سنت مصطفیٰ کا رعب ایسا قائم تھا، حضور کے عشق کا رعب قائم تھا، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ان کی توتی بولتی تھی۔ آج کروڑوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں ظالم ہمیں آنکھ دکھا رہے ہیں، ہمارے بچوں کا قتل عام، ہماری عورتوں کی عزت نیلام، ہماری گردنوں پر راج، اور بغیر کسی خوف کے شاعر اسلام پر بھونکنا آج کی عادت سی بن گئی۔
नौजवानों, तुम्हारे अंदर अगर ज़मीर बेदार है, गैरत मौजूद है, तो अपने आप को बदल डालो। जवाब देने का एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह, वक्त आएगा जवाब देने का। लेकिन पहले मैं आपसे सिर्फ इतनी इल्तिमास करता हूं कि अपने आप को बदल लो। कल को हमारे पास फख्र होगा, फख्र के साथ किसी मैदान में उतरेंगे, वो तुम्हारी होलियों को ऊपर से नीचे देखते रहे और पूछते रहे ये कौन सी मखलूक है, ये कहां से आई हुई जमात है, तो हम सीना तान करके कहेंगे ये मोहम्मद अरबी के शेरों की जमात है वक्त। आज क्या हम दिखाएं लोगों को? गुटखा खाने वाले लोग दिखाएंगे? अल्लाह अकबर, अल्लाह। हम नौजवानों को बालियां पहने हुए, हाथों में चूड़ियां पहने हुए, चोटियां डाले हुए, जीन्स फटी हुई अल्लाह, और बालों में दाढ़ियों में डिजाइन किए हुए ये नौजवान ला करके हम खड़ा करेंगे? मेरे अजीजों, दुनिया के ऊपर अगर हैबत तारी होती है तो सिर्फ आशिकाने मुस्तफा से होती, हुजूर के गुलामों से होती है। आज से 3 साल पहले पैरों से माजूर एक खादिम हुसैन ललकारता था, है हक है वाह व्हील चेयर पर बैठ करके ललकारता था। अरे सफेद दाढ़ी हो चुकी, उम्र काफी है, सफेद दाढ़ी, पैरों में माजूरी, लेकिन पूरी दुनिया में ऐसी हैबत तारी कि यूरोप की जमीन भी हिलती नजर आए। हॉलैंड की पार्लियामेंट में बाज़ाब्ता उनको लेकर कहा जाए ये आदमी मोस्ट डेंजरस है, बहुत ज्यादा डेंजर है। हम सोचते हैं ये तो पैरों से माजूर सफेद दाढ़ी वाला व्हील चेयर पर बैठा हुआ तुम्हारे लिए कैसे डेंजर हो गया? तुम्हारे पास तो बहुत बड़े बड़े मिसाइल, एटम बम है, सब कुछ है। पता ये चला कि रब तबारक व तआला जो हैबत डालता है वो आशिक़े मुस्तफा की हैबत डालता है। हक है, नबी पाक की सुन्नतों पर आमिल या रसूल अल्लाह।